ان کی تقریر پہ دریا کی روانی دیکھی، غنچوں گل کی رنگین جوانی دیکھی۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جامعہ رحمانی کے ناظم تعلیمات، فصیح اللسان، بلیغ البیان مقرر، شیریں زبان مقرر جناب مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، آپ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، بڑے تواضع اور انکساری کا مزاج رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ اپنی انکساری کا، اپنی تواضع کا، اپنی سنجیدگی کا پورا ثبوت دیں گے۔ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری کو ایک زوردار نعرے کے ساتھ اس اسٹیج پر بلائیے۔ انقلاب، انقلاب، انقلاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، سنجیدگی سے کچھ باتیں آپ سننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقت یہ ایک عبادت ہے، جیسے ہماری اور عبادتیں ہیں، ایسے وقف کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس عبادت کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی زمانے سے لوگ وقف کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی صدی، دوسری صدی سے لے کر کے 8ویں صدی تک لوگوں نے اس قدر وقف کیا کہ مزید وقف کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ دمشق میں، ملک شام میں، وہاں کے علماء نے، وہاں کے دانشوروں نے ایک ضابطہ بنایا کہ اب جس کسی کو بھی وقف کرنا ہو، پہلے وہ علماء سے، وہاں کے دانشوروں سے ملے اور کس مقصد سے وقف کرے گا اس کی خبر اور اطلاع دے۔ فرانسی سنیے بزرگوں، 8ویں صدی میں ایک خاتون نے وقف کرنا چاہا اپنے باغات کو۔ وہاں کے علماء کو خبر ہوئی، وہاں کے علماء نے اس خاتون کو جواب دیا کہ اب غریبوں کے لیے وقف کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کوئی غریب نہیں۔ بیماروں کے لیے وقف کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ وقف کی جائیداد موجود ہے۔ انسانی ضرورتوں کے لیے وقف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہیں وقف کرنا ہے تو اپنے باغات کو کبوتر کے لیے، پرندوں کے لیے، اڑنے والے جانوروں کے لیے اپنے باغات کو وقف کر دو، اس لیے کہ سائبریا سے سردی کے زمانے میں وہاں کڑاکے کی سردی پڑتی ہے، وہاں کے پرندے، وہاں کے اڑتے ہوئے جانور وہ دمشق اور ملک شام کی طرف آ جاتے ہیں۔ اپنے
ان پرندوں کے لیے وقف کر دو کہ ان باغات کا پھل یہ پرندے کھائیں گے، ان باغات سے یہ پرندے اپنی بھوک دور کریں گے۔ بزرگوں، اسی کا نام اسلام ہے، یہی اسلام ہے، یہی مذہب اسلام ہے، تو انسانیت تک نہیں بلکہ جانوروں کی بھی فکر کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، بغداد کے اندر ایک صاحب نے وقف کرنا چاہا تو ان سے بھی کہا گیا کہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اب اگر تمہیں وقف کرنا ہے تو بغداد کے بعض علاقوں میں نالا بنا ہوا نہیں ہے، پانی جمتا ہے، تم اپنے وقت کی جائیداد سے وہاں نالا بنوا دو۔ بزرگوں، یہی ہے اسلام اور یہی ہے انسانیت جس کی تعلیم مذہب اسلام دیتا ہے۔ بزرگوں، آج کیا ہو رہا ہے؟ اسی اسلام مذہب میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ آج وقت ترمیمی بل لا کر اور پھر قانون پاس کر کے شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بزرگوں، قربان جائیے خانقاہ رحمانی پہ، وہاں کے بزرگوں پہ، انہوں نے ہمیشہ وقت کے سلسلے میں مجاہدہ کیا ہے۔ حضرت امیر شریعت جناب حضرت مولانا سید شاہ مولانا ملت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آواز اٹھائی گئی اور ایک وکیل نے زبردست تقریر کی کہ وقت کی جائیداد پہ ٹیکس لگنا چاہیے۔ جب تقریر ختم ہو گئی وکیل صاحب کی تو حضرت امیر شریعت نے جواب دیا اور کہا کہ آپ کو اسلام کی معلومات نہیں ہے، آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے، جنگ کے جواب دیا۔ اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا ولی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی وقت کے سلسلے میں بڑی محنت کی، جو جائز ترمیمیں ہونی تھی وہ ترمیمیں انہوں نے کروائی، اور اب ہم سب کا امیر شریعت وقت کے سلسلے میں کس قدر مجاہدہ کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ یہ ایک بننے سے پہلے سے ہی وقت پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، لوگوں کو، دانشوروں کو اور عوام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وقت کی حقیقت کیا ہے۔ اور اب جب ایک بن گیا ہے تو پھر محنتیں کر رہے ہیں، ہر جگہ احتجاجی اجلاس میں تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے آرام کو حرام کر رکھا ہے۔ بزرگوں، حکومت کو یہ جاننا چاہیے انصر اخاک ظالما و مظلوما، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ آج حکومت ظلم کر رہی ہے، آج حکومت کا یہ ظالمانہ رویہ ہے کہ شریعت میں مداخلت کر رہی ہے۔ ہم مسلمان اس کے محسن ہیں، یہ احتجاجی جلسے اس کے محسن ہیں۔ حکومت کو ظلم سے باز آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومت کو مسلمانوں کو محسن ماننا چاہیے کہ وہ ظلم سے روکنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس حکومت کو اس ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔